دیکھیے ہم اس کے اوپر بحث تو میرا خیال ہے روز حشر تک کر سکتے ہیں شاید، اور کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے. 2-3 بنیادی باتیں ہیں بصد احترام. سب سے پہلی بات یہ کہ قانون کے ساتھ اتنی زیادتی نہ کریں کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے نیچے ایک شہری ایک جج کو پرسنلی خط لکھ سکتا ہے اور جج اس کو جواب دے گا اپنے احساسوں کے بارے میں. قانون کے ساتھ اتنی زیادتی نہ کریں اس وجہ سے کہ یہ سسٹم چل نہیں سکتا، یہ دیر پا نہیں ہے، یہ قانون کی منشا نہیں ہے، رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ میں لکھا نہیں ہے. یہ بات آپ ضرور کریں کہ تمام لوگ جو کہ کسی بھی پبلک آفس میں ہیں، اور وہ ہماری ایڈمنسٹریشن کے اندر ہے، بیوروکریسی ہے، ہماری پارلیمان ہے، ہماری جوڈیشری ہے، کہ ہمیں چاہیے کہ سب لوگوں کے لیے ہم قانون بنا دیں کہ آپ یہ چیزیں ڈسکلوز کریں گے. ضرور بننا چاہیے. چلیں آپ اس سے زیادہ بات کر لیں، آپ کہیں کہ تمام لوگوں کو والنٹیرلی، جو شخص بھی کسی پبلک آفس میں آتا ہے اس کو بغیر قانون کی ریکوائرمنٹ کے والنٹیرلی کہنا چاہیے کہ میری یہ میری ڈسکلوجرز ہیں. یہ بھی آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے نیچے کسی شخص کا لیگل رائٹ ہے ٹو آسک پرسنل ڈسکلوجر فرام اے جج. یہ بات درست نہیں ہے، یہ قانون کے ساتھ زیادتی ہوگی. میں عدیل صاحب کی بات سے، اور آپ اس قانون کو بدل لیں، لیکن قانون اس وقت جو ہے اس کے ساتھ یہ زیادتی صاحب صاحب آپ دیکھیں، میں عدیل صاحب کی بات سے اور حسن صاحب کی بات سے میری ایک پوری ہونے دیں. میں آپ کی معلومات تو نہیں مانگ رہا سر، میں آپ کی معلومات یا کوئی بھی شخص تو نہیں مانگ رہا. وہ چھوٹی سی بات جو عہدے پہ قانون میں لکھ دینا، یہ وسائل کا استعمال کرتے ہیں، سرکاری قانون میں لکھ دیں، اور انفارمیشن ایکٹ کے تحت معلومات تو ملنی چاہیے. کیسے نہیں دی جا سکتی؟ حسن خدا کا حسن آپ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ میں لکھ دیں سر معلومات کہ ایوری سٹیزن شیل بی. دیکھیں میری بات تو سن لیں، میری بات تو سن لیں. آپ اگر تھوڑا سن لیں گے نا تو یہ کیونکہ قانون کی بات ہے تو تھوڑی سمجھ آ جائے گی. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ اخلاقی طور پہ کیا کسی جج کو، کسی بیوروکریٹ کو، کسی پارلیمانی شخص کو اگر کوئی خط لکھے تو اس کو اخلاقی طور پہ بتانا چاہیے کیونکہ وہ پبلک آفس ہولڈر ہے، ضرور بتانا چاہیے. لیکن یہ نہ کہیں کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے نیچے یہ ان پہ لازم ہے بتانا، اس وجہ سے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ یہ کہتا ہے کہ جو پبلک انسٹیٹیوشنز ہیں وہ جو چیزیں نیشنل ایکسچیکر کے اندر سے کرتے ہیں اس کے اوپر وتھ سرٹن ایکسیپشنز جو رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے اندر تحریر شدہ ہیں کہ ایکسیپشنز کیا ہیں، جس کے اندر سے جوڈیشری کی بھی کے تانے بانے ملتے ہیں، کہ ان کے علاوہ جو باقی انفارمیشن ہے وہ گورنمنٹ پرووائڈ کرے گی. اس وقت آپ پوچھیں نا رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے نیچے کہ گورنمنٹ کے کیا ایکسپینڈیچرز ہیں ساری ایڈمنسٹریشن کے اندر، تو گورنمنٹ اس کو ریزسٹ کرے گی. اور ہر گورنمنٹ کرتی ہے، ماضی میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کرتی رہی ہے، نون لیگ کی گورنمنٹ کرتی رہی ہے. رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کی کچھ لمیٹیشنز ہیں. آپ یہ کہیں کہ ڈسکلوجر ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، ہم سب کو ڈسکلوجر کرنا چاہیے. آپ اور میں ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، ہم کوئی کسی سے کوئی غلط بات کر کے کسی کو فیور دینے کے لیے تو کوئی کسی کے حق میں بات نہیں کر رہے. میرے اکاؤنٹس بھی ڈسکلوز ہونے چاہیے، آپ کے بھی ہونے چاہیے کہ کوئی ہمیں پیسے تو نہیں بھیج رہا اللیگلی. یہ تو ایک مورل بات ہے، اس پہ قانون سازی کر لیں. لیکن جو موجودہ قانون ہے اس کو جس طرح ہے اس طرح بتائیں. اور اس وقت کے موجودہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے نیچے ایک سٹیزن ایک جج کو پرسنل ڈسکلوجر کے سوال نہیں پوچھ سکتا. آپ ڈال دیں قانون میں، ضرور ڈال دیں، کل ترمیم کر لیں، لیکن اس وقت یہ موجود نہیں ہے. یہ قانون کے ساتھ زیادتی نہ کریں. دوسری بات، عدیل صاحب نے ایک بڑی بنیادی بات کی اور اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اس وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں کیونکہ ویسے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیصل واڈا صاحب کی کوئی سیاسی وابستگی ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی سیاسی وابستگی ہے، نواز شریف صاحب کی سیاسی وابستگی ہے، زرداری صاحب کی سیاسی وابستگی ہے، میری ہو سکتی ہے، آپ کی ہو سکتی ہے. یہ سیاسی وابستگیاں ہمارے اندر تو جو سویلین جو یہ نان جوڈیشل سائیڈ ہے اس کے اندر تو ایکسیپٹیبل ہیں، لوگوں کی پسند ناپسند ہوتی ہے. لیکن جوڈیشری کے اندر بڑا ضروری ہے کہ تمام لوگوں کا یہ تاثر رہے کہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے، اس کے اندر کوئی پارٹیزن پروکلیوٹی نہیں ہے، وہ کسی کے حق میں نہیں ہے، کسی کے خلاف نہیں ہے. جب یہ کانفیڈنس جوڈیشری میں بحال ہو جائے گا تو ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی یہ چیک کرنے کی کہ ہمارے ججز کے کتنے پلاٹ کہاں پہ ہیں. ہمیں پتہ ہوگا کہ قانون کے فیصلے، سب کو یقین ہے کہ قانون کے فیصلے قانون کے مطابق ہوتے ہیں. اس جگہ تک جوڈیشری کو پہنچانے کے لیے جو ریفارم کرنے ہیں وہ کرنے چاہیے. فار ایگزامپل، جس طرح ابھی پتہ چلا کہ سو موٹو کس طرح لیا جائے گا، یہ ایک بڑا اچھا ریفارم ہے. اب سب کو پتہ چل گیا کہ کوئی ایک
فرد واحد نہیں ہوگا جو کسی چیز پہ سو موٹو لے لے گا, کسی پہ نہیں لے گا. ایک کمیٹی بنی ہے, وہ اس کے اندر میٹر پلیس کیا جائے گا, وہ اس کو اسیس کرے گی, پھر ایک فیصلہ کرے گی. یہ کتنی اچھی بات ہے. اسی طرح اگر دیگر سٹینڈرڈز بن جائیں جو کہ میرا خیال ہے کہ جوڈیشل ریفارم کا حصہ ہونے چاہیے, تو ہم ایک دوسرے سے اس طرح کی شک کی بنیاد پہ سوال پوچھنے بند کر دیں گے اوور ٹائم, کیونکہ لوگوں کو یہ تو شک ہو سکتا ہے کہ میں کسی ایجنڈے پہ بات کر رہا ہوں یا آپ کسی ایجنڈے پہ بات کر رہے ہیں, لیکن کسی کو یہ شک نہیں ہوگا کہ جب ہم ہائی کورٹ جائیں گے تو وہ کسی کے ایجنڈے پہ بات کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. تو اس بات کو, بنیادی بات کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. باقی چھوٹی موٹی قانون سازی تو ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی.